السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 10 اور 11 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، کفر کی روش اختیار کی، لن تغنیہ، ان کو یہ فائدہ نہیں دے گی، عنہم اموالہم، نہ بچا سکے گا انہیں مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے کسی حکم سے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جب یہ دعا سکھلائی ہے اور پھر قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ اللہ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا فرمائیں گے، قیامت آ کر رہے گی، تو یہاں اللہ رب العزت مسلمان بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ خبردار، تم اپنے زیادہ مال پر، زیادہ اولاد پر یہ مت اترانا کہ بس یہ اللہ کی نعمت چونکہ مجھے مل گئی ہے تو بس اللہ کا بڑا، اللہ مجھ پہ راضی ہے تو بس میں تو پھر اس میں جو بھی کروں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، خبردار ہو جاؤ کہ یہ جو تم اللہ کے احکام کو جھٹلا رہے ہو، کفر کی روش اختیار کر رہے ہو، خبردار، نہ اس بارے میں تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے زمانہ نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ یہ جو رکوع ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے یا تاریخ میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان کو بڑی زبردست جہاں فتح نصیب ہوئی تھی تو ان کا مورال بلند ہو گیا، وہ تھوڑا سا اوور بھی کہہ لیں تھے۔ تو ایسی روایات ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تو مدینہ منورہ میں جو یہودی قبیلے تھے نا، وہ بعض مسلمانوں کو طنز بھی کرتے کہ بھئی تم اتنا نہ اتراؤ، یہ تو قریش کے چند لوڑے لپاڑے تھے جن سے تم نے جن کو ہرا دیا یا شکست دے دی، جب ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا تو پھر تم دیکھ لینا۔ تو اس بارے میں یہ دونوں طرف ہے کہ یہ مشرکین کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی سرزنش ہے کہ خبردار تم اس بات میں نہ رہو کہ بھئی تمہارا چونکہ مال اولاد بہت ہے اور تم مالدار ہو، تو یہ بات نہ ذہن میں رکھو، بلکہ اللہ جو ہے نا وہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اللہ اپنے حکم سے جو ہے غالب کر لے گا، اپنا حکم غالب کر کے رہے گا۔ اکثر لوگ یہ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ایسا ہو، اور وہ جانتے بھی نہیں یہ کہ ایسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہو کے رہے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی یہ آیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کے بارے میں بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر مسلمانوں کے بارے میں بھی کہ تم بھی خبردار رہنا، تم بھی اسی طرح کے نہ ہو جانا جس طرح یہ کفار کا خیال ہے کہ مال اولاد میں چونکہ ہم ان سے بڑھ کے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ کدأب آل فرعون، کہ جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا، والذین من قبلہم، یا ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ، کہ تم دیکھو کہ تم اس کی حیثیت فرعون کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے، وہ تو بڑی سلطنت تھی، مال و دولت تھے، بڑے دانشور اور بڑے طاقتور تھے، لاؤ لشکر بھی تھا ان کے پاس،
تو ان کا اللہ نے عاد و سمود لگا لیں، یعنی وہ سارے جو جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اللہ فرماتے ہیں وہ طاقت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے، وہ عزت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے، مال و دولت ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اولاد تھی ان کے، یعنی خاندان کنبے تھے، ہر لحاظ سے ان کو برتری حاصل تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے فرعون کو غرق کیا، نمرود کو موت کیسے آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنا فیصلہ فرماتا ہوں تو پھر جو لوگ اللہ کے حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کی آیت کی جو ہے اس کا کفر کرتے ہیں، تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نہ اتراؤ، تم پچھلی قوموں کا حال دیکھ لو کہ میں نے ان کے ساتھ جب وہ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، تکبر کیا، تو پھر میں نے ان کا کیا حشر کیا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی میری آیات کو جھٹلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فرعون تھا، نمرود تھا، انہوں نے بھی میری آیات کو، عاد قوم عاد سمود، انہوں نے بھی میری حکم عدولی کی تھی، میرے حکم کو جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کا انکار کرنے، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا۔ اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کی یہ ان کی حیثیت کسی ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پھر بچ کر کوئی نہیں جائے گا جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے۔ جب اللہ کسی کو ڈھیل دے دے لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو فرعون، نمرود، ان کے جو موت آئی، نمرود کی موت دیکھیں، فرعون کی موت دیکھیں، اسی دریا سے اسی موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور وہ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ نمرود دیکھ لیں، یعنی اللہ فرماتا، اور قوم عاد سمود، اور جب وہ زمین پر مرے پڑے تھے تو قرآن پاک میں آتا ہے تو ایسے پڑے تھے جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے، یعنی وہ اتنے لمبے لمبے قد، اتنے طاقتور تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے پڑے تھے زمین کے اوپر اوندھے جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوں، لیکن اللہ نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ غزوہ بدر کے بعد مشرکین کے لیے جو ہے، یا کفار مکہ کی سرزنش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبردار کرنے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی کہ خبردار تم بھی اس غرور اور تکبر میں آ کر کہیں یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ ہم طاقتور ہیں، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ واللہ شدید العقاب، کہ اللہ کی جو پکڑ ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ اللہ جو اب سزا دینے پہ آتا ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ہر قسمی ناراضگی سے بچائے، اللہ ہر قسمی حکم عدولی سے ہمیں بچائے، اللہ ہمیں اپنے حکموں پر چلنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من الذین ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمین یا رب العالمین۔